جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی آن لائن جغرافی کلاس. آج ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 4 جو شروع کیا ہوا ہے چین کا، اس کا ٹاپک کرنا ہے ہائیڈرو پاور، پن بجلی. چین کی جو برقی طاقت ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں 2/3 سے بھی زیادہ ہے، اور یہ دنیا کی کل صلاحیت کا 33% ہے. ملک کی جو کل برقی طاقت ہے اس کا 676 ملین کلو واٹ جو ہے وہ میکانی برقی سے ہوتا ہے. بجلی کے جو وسائل ہیں وہ مرکوز نہیں ہیں، بلکہ بجلی کے پلانٹ ملک کے مختلف حصوں میں ہیں. جنوبی اور جنوب مغربی چین میں کئی ایسے مقامات موجود ہیں جہاں برقی طاقت بخوبی پیدا کی جا سکتی ہے. سب سے زیادہ برقی طاقت کی ترقی جو ہے وہ منچوریا میں ہے. دریائے یالو پر جو ہے وہ سوئی ننگ پر پلانٹ جو ہے دنیا کے عظیم بجلی گھروں میں جو ہے اس کا شمار ہوتا ہے. دریا پر بند جو ہے وہ 160 میٹر اونچا اور 772 میٹر جو ہے وہ لمبا ہے. اس کے بعد صنعتیں آ جاتی ہیں. تو چین میں جو صنعتی ترقی کی رفتار ہے وہ کمیونسٹ حکومت کے تحت بہت تیز ہوئی ہے. چند بڑے بڑے جو صنعتی علاقے ہیں ان کو خاص اہمیت حاصل ہے، جن میں جنوبی منچوریا کو جو ہے وہ برتری حاصل ہے. کوئلہ اور معدنی تیل کے فیوژن کے مقام پر ہے یہ، اور لوہا اور فولاد جو ہے وہ دائن شان سے جو ہے وہ دستیاب ہو جاتے ہیں. کئی قسم کی مشینیں موگڈن اور ڈائرن کے قریب جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں. شمالی منچوریا میں ہارین اور سن کنگ میں بجلی کا سامان، اور ٹرک اور شینسی میں جو ہیں وہ اوزار بنائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ملک میں جو بڑی بڑی صنعتیں ہیں ان میں بیجنگ میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹنسن کے قرب و جوار میں جو ہیں وہ زیادہ صنعتی علاقے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. ان صنعتوں میں جو ہے وہ پاچا بافی، فولاد اور ہلکی صنعتوں کے علاوہ جو ہے دوسری بھی صنعتیں پاچا بافی کی اور آٹا پیسنے کے مراکز بھی جو ہیں وہ ادھر موجود ہیں. مشرقی جو شانٹنگ ہے اس میں لوہے اور سوتی کپڑے کے کارخانے ہیں، اور گھی کی جو فیکٹریاں ہیں وہ بھی اسی علاقے میں ہیں. اس کے علاوہ جو پاچا بافی بجلی کا سامان تیار کرنے اور جہاز سازی کا سامان کرنے کا بڑا جو مرکز ہے وہ شنگھائی ہے. اور شنگھائی اور نانکنگ میں تیل صاف کرنے کے بھی یہاں پر کارخانے موجود ہیں. اس کے علاوہ جنوبی چین میں جو ہے وہ کنٹن اور ہانگ کانگ مشہور صنعتی مراکز ہیں، اور ان میں ہلکی قسم کی مصنوعات جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں. اس کے بعد تجارت آ جاتی ہے. تو چین میں جو تجارتی نظام ہے یا کمیونسٹ حکومت جب تھی تو وہاں پر تجارتی معاملات میں جو ہے وہ سرکاری طریقہ جو تھا وہ بارٹر سسٹم تھا، یعنی چیز کے بدلے چیز. یعنی ایک اگر چیز کسی ملک کو دی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں اس ملک سے کوئی چیز ہی برآمد جو ہے وہ کی جاتی تھی. سری لنکا کے ساتھ تبادلہ اجناس کے ایک معاہدے کی روح سے چین نے اپنے چاولوں کے عوض جو ہے وہ ربڑ وہاں سے لیا. اسی طرح سے جو ہے میانمار کے ساتھ تبادلہ اجناس کے ایک معاہدے میں جو ہے وہ چاول خریدے، اور میانمار جو ہے اس نے فولاد کا سامان، صوتی اشیاء وغیرہ چین سے جو ہیں وہ حاصل کی. اس طرح سے یہ بارٹر سسٹم جو ہے یہی وہاں پر جو ہے وہ رائج رہا. دوسرے ممالک سے بھی چین میں کپاس، ربڑ، کھاد، مشینری اور کھادیں جو ہیں وہ درآمد ہوتی ہیں، اور ان کی برآمدات میں زیادہ تر جو ہے وہ زرعی پیداوار سے تیار کردہ اشیاء، پاچا جات اور معدنیات شامل ہیں. چین کی وسعت عظیم اور کثیر آبادی سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ چین بذات خود اپنی مصنوعات کے لیے ایک بڑی منڈی ہے، لیکن اس کی تجارت فی کس کے حساب سے جو ہے وہ بہت کم ہے. چین کی تجارت کے سلسلے میں زیادہ تر ہانگ کانگ، جاپان، تائیوان، ریاستہائے متحدہ امریکہ، جرمنی، روس، جنوبی کوریا اور فرانس وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں. اس کے بعد یہ مشقی سوالات ہیں، جس میں پہلا کوسچن چین میں آبادی کی تقسیم پر نوٹ لکھے ہیں. دوسرا، چین کی زرعی اہمیت پر روشنی ڈالیے اور زرعی پیداوار تفصیل سے بیان کیجیے. چین کے معدنی مسائل پر ایک جامع نوٹ لکھیے. چین کے حوالے سے مندرجہ ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں. طاقتی وسائل، صنعتیں، برآمدات اور درآمدات، یہ تمام چیزیں جو ہیں
بڑی آسانی سے پیچھے آپ کو چیپٹر میں جو ہے وہ مل جائیں گی. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو چین کا چیپٹر ہے یہ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا چیپٹر ہے جاپان، چیپٹر نمبر 5. آج ہم اس کا صرف تھوڑا سا انٹروڈکشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں. جاپان کے میپ سے جو ہے یہ اس وقت جو ہے وہ جاپان کا میپ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس میں ہوکائیڈو، ہونشو، یہ دو کی وہ شیوو، یہ جو علاقے ہیں یہ اس کے بہت امپورٹنٹ ہیں. اور جو اس میں ہونشو، شکوکو، کیوشیوو، شمالی ہوکائیڈو، وسطی ہونشو، مشرقی ہوکائیڈو، یہ سارے ایریا جو ہیں وہ اس نقشے میں باخوبی اس کے یہ اہم علاقے ہیں جاپان کے، جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. جاپان کی انٹروڈکشن میں اگر ہم دیکھیں تو ایک جزیرے کی حیثیت جو ہے وہ یہ رکھتا ہے. جزیرے کا مطلب ہوتا ہے جس کے چاروں طرف پانی ہو اور درمیان میں وہ ملک ہو. تو اس کی 4 بڑے جزیرے ہیں جن سے مل کر یہ ایک جو ہے وہ بڑا جزیرہ جاپان کا جو ہے وہ بنا ہے. وہ 4 جزیرے جو بھی میں نے آپ کو نقشے سے دکھائے ہیں، ہوکائیڈو، ہونشو، شکوکو اور کیوشیوو ہیں. یہ 4 اہم جزائر ہیں جن سے مل کر جو ہے یہ جاپان کا پورا ملک بنا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے چھوٹے بڑے جو ہیں وہ اس میں جزیرے جو ہیں وہ شامل ہیں. محل وقوع کے اعتبار سے یہ مشرقی ایشیا میں جو ہے وہ ایک کلیدی مقام جو ہے وہ رکھتا ہے. اگر ہم اس کا رقبہ دیکھیں تو اس کا رقبہ جو ہے وہ 3,77,800 مربع کلومیٹر ہے. اور اگر عرض بلد کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ 30 درجے شمال اور 45 درجے شمال کے درمیان جو ہے وہ واقع ہے. اور سارا ملک جو ہے یہ کوستانی ہے. کوستانی کا مطلب ہے کہ یہ پہاڑوں سے جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے سمجھ لیں. اور پہاڑ جو ہیں وہ کوسی شکل میں اس کے شمال مغرب سے جنوب مغرب کی طرف جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں. اور یہ جو 2 الگ پہاڑی سلسلے ہیں اس میں ایک شمال مغرب سے جنوب مغرب تک کوس کی شکل میں جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. ایک سلسلہ مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ ہے اور دوسرا جو ہے وہ مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ ہے. اور دونوں سلسلوں کے درمیان جو ہے اندرونی وادی ہے جو کہ ملک کے جنوب مغربی حصے میں ہے، جہاں یہ سمندر میں غرقاب سے زیادہ نمایاں ہے. آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو جاپان بہت گنجان آباد ملک ہے. اس کی بھی آبادی کی تقسیم یکساں نہیں ہے. 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق جو ہے وہ اس کی آبادی 126.32 ملین ہے اور آبادی فی مربع کلومیٹر جو ہے وہ 346 افراد ہے. ملک کا تقریباً 1/4 حصہ ایسا ہے جہاں آبادی فی کلومیٹر 2 افراد سے زیادہ نہیں ہے. آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ جو ہے وہ میدانوں میں آباد ہے اور ایسے میدان جو ہیں وہ کل رقبے کے تقریباً 1% حصے سے گرے ہوئے ہیں. جاپان کے 4 علاقے ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ گنجان آباد ہیں اور یہاں پر آبادی جو ہے وہ 16,000 افراد سے بھی زیادہ ہے. یہ 4 علاقے جو ہیں وہ ٹوکیو، یوکوہاما، اوساکا، کوہے اور کیوٹو کا علاقہ، نگویا اور اس کا نواحی علاقہ، شمالی کیوشیوو کا صنعتی علاقہ ہیں. 1879 میں جاپان کی آبادی جو ہے وہ 3 کروڑ تھی. 1974 میں 7 کروڑ 90 لاکھ ہو گئی اور 1990 سے 1995 کی اوسط آبادی کے اعداد و شمار کے مطابق آبادی میں اضافے کی شرح اب جو ہے وہ 0.3% جو ہے وہ رہ گئی ہے. ایگریکلچر کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ جو ہے وہ صنعتی میدان میں تو یہاں پر بہت ترقی ہوئی ہے، لیکن زراعت کے حوالے سے جاپان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. ملک کی آبادی کا تقریباً 40% لوگ جو ہیں وہ کھیتی باڑی سے منسلک ہیں اور کسانوں کی تعداد فیصدی حساب سے جو ہے وہ کم ہے. ملک کا بیشتر حصہ پہاڑی ہونے کے سبب کسانوں کی تعداد اور بھی کم ہو رہی ہے. اگر انفرادی طور پر فارم کا سائز دیکھیں تو او سائز جو ہے وہ 1 ہیکٹر سے بھی جو ہے وہ کم ہے. تھائی لینڈ کے مقابلے میں جو ہے یہ 1/4، جرمنی کے مقابلے میں 1/6 اور امریکہ کے مقابلے میں 1/9 ہے فارم سائز یہاں پر.
کھیتوں میں جو ہے وہ جو کاشتکاری ہوتی ہے وہ ایکسٹینسو طریقے سے کی جاتی ہے. عام طور پر کھیت کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، ان پر مشینوں کا اس لیے استعمال نہیں ہوتا، اور البتہ جو ہوکیڈو ہے وہاں پر کھیتی باڑی وسیع رقبے پر کی جاتی ہے اور جدید مشینری جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. جاپان کا جو زیر کاشت رقبہ ہے وہ 6.07 ملین ہیکٹر ہے، اور جو جاپانی جغرافی دان ہیں انہوں نے اراضی کے اعتبار سے ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: وسطی علاقہ، سرحدی علاقہ اور ہوکیڈو. وسطی علاقے میں جو ہے وسطی ہونشو، شکوکو اور انتہائی جنوبی حصے کے تمام کیوشو جو ہے وہ شامل ہیں. جو سرحدی علاقے ہیں اس میں جاپان کے وسیع علاقے جن میں آبادی جو ہے وہ کم گنجان ہے، بستیاں بکھری ہوئی ہیں، زیادہ رقبہ زیر جنگلات ہے، اور نقد آور فصلیں جو ہیں ان علاقوں میں بہت اہمیت رکھتی ہیں وہ شامل ہے. ہوکیڈو کو 2 بڑے حصوں میں منقسم کیا ہوا ہے، مغربی اور مشرقی. دونوں حصے پرانے جاپان کے سرحدی علاقوں کے مشابہ ہیں، لیکن مغربی ہوکیڈو نسبتاً گنجان آباد ہے اور مشرقی حصے میں جو ہے وہ کم ہے. جو جاپانی زراعت ہے اس میں چند کریکٹرسٹکس اس کے ہیں جو کہ قابل ذکر ہیں، جس میں نمبر 1 پر آ جاتی ہیں عمیق کاشتکاری یعنی انٹینسو فارمنگ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک محدود قطع زمین میں سے زیادہ پیداوار کو حاصل کیا جائے. دوسرا ہے نظام آباشی، کہ یہاں پر نصف سے زیادہ زرعی رقبے پر آباشی کی جاتی ہے، اور اس حصے میں زیادہ تر چاولوں کی کاشت ہوتی ہے، اور رقبے میں کل کاشت شدہ رقبے کا جو ہے یہ 52% جو ہے وہ بنتا ہے. کثیر فصل کاری، اس کا مطلب ہے کہ ایک جو زیر کاشت رقبہ ہے اس سے دوہری فصلیں پیدا کرنا، یعنی سال میں 2 فصلیں پیدا کرنا. فصل در فصل کاشتکاری، اس کا مطلب ہے کہ فصلوں کو قطاروں میں لگایا جائے، ایک کھیت سے ایک سے زیادہ ایک وقت میں فصلیں جو ہیں وہ حاصل کی جاتی ہیں. پہلی فصل جو ہے اس کے جب وہ پک جاتی ہے تو باقی کی دونوں فصلوں کی کٹائی جو ہے وہ پھر عمل میں لائی جاتی ہے. یہ طریقہ ایسے علاقوں میں رائج ہے جہاں آباشی نہیں ہوتی. 5واں ہے عمیق زرخیز سازی، یعنی جاپان میں عمیق زرخیز سازی ایشیا کے باقی تمام ممالک کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. کل ہم انشاءاللہ جاپان کی فصلوں کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے. آپ اس لیکچر کو دھیان سے سنیں. کوئی اس کے بارے میں آپ کو کویسچن کرنے ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ایک اور بات کہ آپ لوگ جو ہے وہ جغرافی کی جو بک ہے پریکٹیکل کے حوالے سے وہ بھی خرید لیں. وہ آپ نے افتخار اکرم چودھری کی لینی ہے، عملی جغرافیہ نام سے. یہ وہی رائٹر ہیں جن کی آپ نے فرسٹ ایئر میں جو ہے وہ بک پڑھی تھی طبعی جغرافیہ. اسی رائٹر کے نام کی آپ نے جو ہے وہ پریکٹیکل کی نوٹ بک جو ہے وہ خریدنی ہے، جس کا نام ہوگا عملی جغرافیہ افتخار اکرم چودھری کی. یہ خرید لیں. آپ کے 5-6 چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو میں ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ پریکٹیکل ورک شروع کروا دوں گی. پھر ہم ویک میں جو ہے میں ڈیوائیڈ کر لوں گی کہ 3 دن آپ کی جو ہے وہ تھیری کی کلاس ہو جائے گی اور 3 دن آپ کی پریکٹیکل کی ہو جائے گی، تاکہ آپ کے پریکٹیکل بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کور ہو جائیں. سیکنڈ ایئر میں آپ کے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کے پریکٹیکل شامل ہیں، تو آپ نے کمبائن والی کاپی خریدنی ہے اور جو ہے اس کو خرید لیں. 1 آدھ ویک تک جو ہے وہ اپنی نوٹ بک خرید کے اپنے پاس رکھیں. اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اچھا جیومیٹری باکس چاہیے ہوگا جس میں پینسل، شارپنر، اریزر، کمپس، پروٹیکٹر اور اسٹیل اسکیل آپ سب لوگوں نے خریدنا ہے، جس میں 1 انچ کے جو ہیں وہ مزید جو ہیں وہ 10 حصے کیے گئے ہوں. وہ اسٹیل اسکیل جو ہے وہ آپ سب لوگوں نے خرید لیں. وہ آپ کے سارے پریکٹیکلز میں کام آئے گا. تو انشاءاللہ آپ کے 6 چیپٹر پورے ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو پھر پریکٹیکل جو ہے وہ سٹارٹ کروا دوں گی. تو آپ اپنی نوٹ بک جو ہے وہ خرید لیں. اللہ حافظ.